السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے، پر مسئلہ کیا ہے کہ ہم ابھی تک نیند میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں، بیدار نہیں ہوئے ہیں، غافل ہیں، غفلت کا شکار ہیں، چلتے پھرتے تو ہیں پر حس و حرکت نہیں رکھتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض ساتھیوں کی طرف وصیت کرتے ہوئے لکھا کہ اما بعد، اے میرے ساتھیوں، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، وہ تم کو دیکھتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا زاد آخرت بناؤ۔ بے شک تم ایک ایسے گھر یعنی دنیا میں رہتے ہو جہاں سے جلد تمہیں ایک دوسرے گھر یعنی آخرت کی طرف منتقل ہو جانا ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تم سے کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی حساب لے گا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ موت کو یاد کیا کرو جس کے بغیر چارہ نہیں، اور اللہ کا فرمان سن لو کہ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، اور یہ بھی فرماتا ہے فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، تو کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہوئے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ فرشتے آگ کے کوڑوں یعنی آگ کے ہنٹروں سے ماریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور پھر سورہ السجدہ کی ایک آیہ مبارکہ ہے کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ اب علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ آخر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت اور اوصاف کیسے ہیں؟ تو علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ملک الموت اتنے عظیم الجثہ، اتنے بڑے جسم کے مالک ہیں کہ ان کا سر آسمان میں ہے اور ان کے دونوں پاؤں زمین پر، اور تمام دنیا ملک الموت کے سامنے اس طرح ہے جیسے ایک شخص کے سامنے کھانے کا ڈونگا رکھا ہو اور وہ اس میں سے کھا رہا ہو۔ اسی طرح ملک الموت ہر آدمی کے چہرے کو 366 مرتبہ دیکھتے ہیں، یعنی 366 ٹائمز، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام آسمان کے نیچے ہر گھر کو 600 مرتبہ دیکھتے ہیں، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام دنیا کے وسط میں قیام فرما ہے، اور دنیا بھر کے صحرا، سمندر اور پہاڑ ان کی نظر میں اس طرح ہیں جیسے تم میں سے ایک شخص کے قدموں میں انڈا رکھا ہوا ہو۔ اور ملک الموت کی مدد کے لیے بہت سے اور فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان مددگار فرشتوں میں سے ہر فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کو حکم ہو کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو ہڑپ کر جائے تو وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو ایک نوالے میں، ایک لقمے میں نگل جائے۔ یہ ایک ایک فرشتہ جو ان کے ساتھ ہے اس کی کیفیت ہے، کتنا عظیم الجثہ وہ ایک ایک فرشتہ ہوگا۔ پھر ملک الموت سے دوسرے فرشتے اس طرح ڈرتے ہیں جیسا کہ تم شیر وغیرہ سے ڈرتے ہو۔ اور جب ملک الموت کسی انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو حاملین عرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ ان کی وحشت سے اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ گھل کر بال کی مانند دبلے ہو جاتے ہیں۔ اور موت کا فرشتہ آدمی کی روح کو اس کے ہر عضو، اس کے ناخن، اس کی رگوں، اس کے پٹھوں اور ہر بال کے نیچے سے ایسے یوں کھینچتے ہیں کہ ایک جوڑ بند سے دوسرے جوڑ بند تک روح کے پہنچنے میں ہر لمحہ انسان پر تلوار کی 1000 ضرب سے زیادہ دشوار گزرتا ہے۔ اور مرنے والے کے ایک بال کے درد کو اگر آسمانوں اور زمینوں پہ رکھ دیا جائے تو وہ اس کی وجہ سے پگھل کر پانی ہو جائیں، یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو پھر ملک الموت اسے قبض کر لیتے ہیں۔ اور حضرت ملک الموت جب مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کو بہترین خوشبو میں بسا کر سفید ریشم میں لے لیتے ہیں، اور جب کافر کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کو ایک بھڑکتے ہوئے آتشی ٹاٹ میں ڈال دیتے ہیں جس کی بدبو مردار سے بھی زیادہ گندی ہوتی ہے۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو 4 فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتہ اس کے دائیں قدم سے روح کو کھینچتا ہے اور دوسرا بائیں سے، اور جان اس طرح بہتی ہوئی آتی ہے جیسے مشک سے پانی ٹپکے، اور فرشتے انگلیوں کے کناروں اور پوروں سے روح کو کھینچتے ہیں، اور کافر کی جان اس طرح کھینچ کر نکالی جاتی ہے جیسے تر اون، گیلی اون گرم سیخ پہ ڈال کر کھینچی جائے. اور اسی طرح کشف علوم الآخرہ میں آتا ہے، ابو حامد فرماتے ہیں کہ اے بندہ مغرور، تو خود کو اس طرح تصور کر کے تجھ پر سکرات موت کا عالم ہے، تو موت کی سختیوں میں مبتلا ہے، تیری ہچکی بندھی ہوئی ہے، اور کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نے وصیت کر دی ہے اور اس کے مال کا حساب ہو چکا ہے، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کی زبان گراں ہو گئی ہے، یعنی فالج زدہ ہو گئی ہے اور بات چیت نہیں کر سکتا، اور یادداشت چلی گئی ہے، اپنے ہمسائیوں کو پہچانتا ہے اور نہ اپنے بھائیوں سے بات کر سکتا ہے، کہ گویا میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے مخاطب کی بات کو سن رہا ہے، مگر اس کو جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتا، نہ سکت رکھتا ہے. پھر تیری کمسن بیٹی قیدی کی طرح لڑکھڑاتی ہوئی روتی دھوتی تیرے پاس آتی ہے، ایک بے چارگی کے عالم میں کہتی ہے کہ اے میرے بابا، آپ کے بعد مجھ یتیم کا کون پرسان حال ہوگا؟ اے ابا، میری فرمائشوں کو کون پورا کرے گا؟ بخدا تو یہ ساری گفتگو سن رہا ہے، مگر بے بسی کا عالم یہ ہے کہ اپنی ننھی سی بچی کی باتوں کا بھی کوئی جواب دینے کی تجھ میں قدرت نہیں. اے انسان، جب تو اپنے بستر پر لیٹے تو یہ تصور کر لیا کر کہ تو اس تخت پر لیٹا ہے جس پر میت کو لٹا کے نہلایا جاتا ہے، اور غسل دینے والا تجھے غسل دے رہا ہے، اور جب تو کمبل یا لحاف اوڑھے تو یہ تصور کر لیا کر کہ تجھے کفن میں لپیٹ دیا گیا ہے، اور تیرے گھر والے اور تیرے ہمسائے سب تجھ سے وحشت زدہ ہیں، اور تیرے دوست، تیرے یار، تیرے بھائی، تیری بہنیں سب تجھ پہ رو رہے ہیں، اور تو یہ خیال کر کہ تو سن رہا ہے کہ غسل دینے والا کیا کہہ رہا ہے، فلاں کی بیوی کہاں، یتیم بچے کہاں. بچوں، آؤ اپنے باپ کا آخری دیدار کر لو. تمہارے باپ آج تمہیں چھوڑ کر ایسے سفر پر جا رہے ہیں کہ آج کے بعد پھر وہ دنیا میں تم سے کبھی نہیں ملنے آئیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک لمحے کو انسان سوچے کہ اگر یہ تصور کرتا ہوا لیٹے تو خدا کی قسم کوئی گناہ کرے گا؟ کوئی گناہ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ موت کی سختی جب انبیاء و مرسلین علیہم السلام، اولیاء کرام، متقین لوگوں کو بھی پہنچتی ہے تو سوچو ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا. غافل نہ ہو، موت کی تیاری کرو کہ اس نے تو آنا ہی آنا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ تم فرماؤ وہ بڑی خبر ہے، قل ہوا نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، تم اس سے غفلت میں ہو. اللہ اکبر. علماء کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام پر سکرات موت طاری کرنے کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ موت کی تکلیف کا اندازہ لگایا جا سکے. اگرچہ یہ باطنی چیز ہے، کیونکہ بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص موت کی شدائد میں مبتلا ہے، لیکن دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ حرکت بھی نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید روح آسانی سے نکل گئی ہے، حالانکہ وہ اس کے اندرونی معاملے کا تصور اور احساس بھی نہیں کرتا، کیونکہ روح کا نکلنا جسم پر اثر ظاہر ہو یہ ضروری نہیں. بعض لوگ کوما میں ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، خبر ہی کوئی نہیں ہوتی کہ روح کیسی نکل. اب روح کے نکلنے کا جو عمل ہے اس کا ان میڈیکل ایکوپمنٹ کے اوپر اثر آئے یہ ضروری نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ حرکت قلب بند ہو گئی، آلہ کہہ رہا ہے کہ ہارٹ از ڈیڈ، اور ایک لائن آ رہی ہے بس بندہ مر گیا. کیسے مرا، کیسے روح نکلی، یہ چیزیں ہماری آنکھوں سے اور ہمارے آلات سے اوجھل ہیں، ہم نہیں پتہ کرا سکتے. لیکن جب یہ معلوم ہو گئی بات کہ خدا کے مخلص بندے اولیاء انبیاء جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان پر سخت ترین تکالیف آئیں، تو امت کے گناہ گاروں کے لیے یہ چیز باعث تسلی ہو گئی، اور شہید حقیقی پر یہ تکالیف نازل نہ ہوں گی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بعض لوگوں کے ذہن میں بات کھٹکتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کے محبوب اور اس کے نبی اور رسول ہیں، پھر ان پر بوقت موت اتنی سختی کیوں ہوتی ہے؟ اور حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان تمام نفوس قدسیہ پر اس سختی کو نرم اور آسان کر دے. تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے
کہ اللہ کے محبوبوں اور پیاروں کے حق میں موت کی سختی فضائل و کمالات کی تکمیل اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، کوئی عذاب اور نقص نہیں ہوتا، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے دنیا میں سب سے زائد آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر جو ان کے جتنا قریب ہوتا ہے اسی کے حساب سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، حدیث 2398، ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے، المستدرک امام حاکم میں بھی آتی ہے، اور بے شمار کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ اور پھر ان کے بعد جتنا کسی کو ان سے قرب ہوگا اور ان کے بعد جو بزرگ ہوگا اور پھر ان کے بعد جو الی آخری ہی اللہ جس سے راضی، جس مقام پر اس پر انعامات اتنے، تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کے انعامات کو بڑھانے اور درجات کو بڑھانے کے لیے موت کے وقت سختیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اور ضروری نہیں وہ سختیاں آپ پر کھول کر بیان کی جائیں، وہ ایسا معاملہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آزمائشیں تو سب کے ساتھ لگی ہیں، چاہے اللہ کے انبیاء ہوں، اللہ کے رسول ہوں، عام لوگ ہوں، لیکن ان کے لیے ان آزمائشوں کا آنا ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہمارے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں بتاتا چلوں، آپ میں سے وہ لوگ جو سوچ رہے ہوں گے یہ ابو حامد کون ہیں جنہوں نے کشف علوم الآخرہ، ابو حامد جو ہے کنیت ہے امام غزالی کی، آپ کی کتاب کشف علوم الآخرہ میں آپ نے تفصیل لکھی جو میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بیان کی کہ تو رات کو لیٹے تو کیا تصور کیا کر۔ اچھا، ابو حامد جو ہیں یعنی امام غزالی جو ہیں اسی کتاب میں لکھتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے اس کتاب میں 3 مختلف جگہ پہ لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 موتوں سے تمام عالمین کا ارادہ فرمایا، اور وہ موتیں، وہ 3 عالم جو متخیر ہیں اور تینوں جہانوں کے باشندوں پر موت آئے گی، وہ عالم کیا ہیں؟ ایک تو یہ عالم دنیاوی ہے، اسی طرح ایک عالم ملکوت ہے، اور اسی طرح ایک عالم جبروت ہے۔ تو اول تو یہ عالم دنیاوی جس میں آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد اور اس طرح تمام قسم کے حیوانات یہ عالم دنیاوی میں آتے ہیں، اور دوسری ملکوتی مخلوق ہے جس میں فرشتے بھی ہیں اور جن بھی ہیں، اور اہل جبروت سے مراد وہ برگزیدہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ حج میں فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے، اور ان برگزیدہ اور چنے ہوئے فرشتوں سے مراد کروبین، ایسی کروبیاں، پھر حاملین عرش اور پردہائے جلال خداوندی کے مقرب فرشتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اسی کے ہیں جتنے آسمان اور زمین میں ہیں، اور اسی کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہیں تھکتے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے، اور یہ بارگاہ اقدس کے فرشتے ہیں۔ اور اللہ نے جو فرمایا سورۃ الانبیاء میں کہ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے، اگر ہمیں کرنا ہوتا، ان کننا فاعلین، اگر ہمیں کرنا ہوتا تو ایسا کرتے۔ اسی سے مراد یہی قدسی صفات فرشتے ہیں، اور یہ تمام برگزیدہ فرشتے اللہ کے پاس بہت بلند مقام رکھنے کے باوجود موت کا مزہ چکھیں گے۔ ان کو جو بارگاہ خداوندی میں قرب حاصل ہے وہ انہیں موت سے نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ابن قسی لکھتے ہیں کہ جس طرح ان مختلف عالموں اور جہانوں کے طریقے اور ان کی راہیں مختلف اور جداگانہ، اسی طرح موت کی سختی اور اس کا احساس کرنے میں بھی ان کے درمیان فرق ہے۔ عالم روحانی والوں کا احساس بھی روحانی طور پر ہوتا ہے، جس طرح سونے والا شخص جب خواب میں کوئی ڈراؤنی چیز دیکھتا ہے تو رنج اور علم بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، اور جب جاگنے تک اسی درد کی کیفیت سے دوچار بھی رہتا ہے، اور ایک اضطراب بھی رہتی ہے اور بے چینی کا احساس بھی رہتا ہے، لیکن جب جاگ جاتا ہے تو پھر وہ پریشانی اور بے چینی یہ آہستہ آہستہ زائل ہوتی ہے اور وہ امان اور راحت محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح عالم بالا کی قدسی صفات جو ہیں وہ روحانی مخلوق کا احساس تکلیف جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے خواب اور نیند کے اندر کوئی شخص کوئی چیز محسوس کرتا ہے اور پھر جب اٹھتا ہے تو پھر الگ معاملہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا عالم جو ہے وہ سفلی دنیا کی مخلوق جیسے انسان اور جنات ہیں،
ان کا موت کے سکرات اور بے ہوشیوں کی تکلیف اور سختی کا درد محسوس کرنا، یہ ایسا اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ تو وہی جان سکتا ہے جس پہ گزرتی ہے۔ کچھ اس کے اندر ہمیں سمجھانے کے لیے باتیں موجود ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کر دی۔ تو بلا شبہ موت ایک بہت ایسا معاملہ ہے جو سخت ہے، اور موت کا پیالہ ایک ایسا معاملہ ہے جو بہت سخت ہے، لیکن جو نیک ہیں پھر ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ وہ ہارون الرشید کا بھی میں نے آپ کو ایک واقعہ شاید سنایا تھا کہ ایک دفعہ بہت بیمار ہوا ہارون الرشید، تو اس نے ایران کے شہر طوس سے ایک بڑا زبردست طبیب تھا، اسے بلایا، اور جو پیشاب ہے اس کو قاروروں میں، یعنی چھوٹی بوتلیں تھیں اس کے اندر پھر ٹیسٹ کرنے کے لیے طبیب کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ تو بہت سارے قارورے آئے، اس نے اس میں اپنا بھی مکس کر کے بھیج دیا، تو طبیب نے سارے جو ہے وہ ٹیسٹ کیے اور اس کا بھی ٹیسٹ کیا، اور اس کی جو ٹیسٹ کرنے کے بعد واپس لکھ کے بھیجا کہ جس شخص کا بھی یہ پیشاب ہے، بتایا نہیں کہ کس کا ہے، طبیب کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ یہ قارورے میں ہارون الرشید کا پیشاب ہے، تو طبیب نے لکھ کے بھیجا کہ جس شخص کا یہ پیشاب ہے اس سے کہہ دو کہ اپنا وصیت نامہ لکھ رکھے، کیونکہ اس کے قوائے بدن مزمحل ہو گئے، کمزوری ہے، اور اس کی چولیں بھی ہل چکی ہیں، اور اس نے باقی قارورے اٹھوا دیے اور چلا گیا۔ اور ہارون الرشید کو جب یہ خبر ملی تو بڑا نا امید ہوا اپنی زندگی سے، اور پھر اس نے کچھ اشعار بھی لکھے، بہرحال وہ ہمارا یہاں کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا روم میں ایک بڑی زبردست بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں چوں اجل آمد طبیب اب شود روغن بادام خشکی می کھنت، کہ جب موت آ جاتی ہے نا، چوں اجل آمد طبیب اب شود، تو پھر ڈاکٹر کی بھی مت ماری جاتی ہے کہ وہ مریض کو روغن دیتا ہے، بادام دیتا ہے، روغن بادام خشکی می کھنت، تو وہ اسے تندرستی دینے کے بجائے الٹا خشکی پیدا کرنا شروع کر دیتے، الٹا اثر کرنے لگتے ہیں۔ جب موت آتی تو پھر معاملات بگڑتے ہیں۔ بہرحال اچھا، ہارون الرشید کی بات وہیں رہ گئی، تو ہارون الرشید کو جب پتہ چلا نا کہ یہ معاملہ ہوگا، اب بات پھیل گئی۔ اب ہارون الرشید کی موت کی ہر طرف جب رومر مل چل پڑی تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو، میرا گدھا لے کے آؤ، میں گدھے پہ سوار ہو کے لوگوں کے سامنے نکلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ میں تندرست ہوں اور یہ ساری رومر ہے میرے خلاف۔ اب گدھے پہ بیٹھا تو سوار ہی نہ ہو پائے، اس کی رانیں جو ہیں وہ لٹک گئیں، تو حکم دیا کہ بھئی مجھے گدھے سے اتار دو اور میرے جانے کا باجا بجا دو، اور ایسا کرو کپڑے کے کچھ تھان لے کر آؤ جو کفن کے طور پہ استعمال ہوں گے۔ تو اس میں سے اس نے اپنا کفن کا کپڑا خود چنا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بستر مرگ پہ جہاں وہ بیمار پڑا ہوا تھا اس کے قریب ہی اس نے قبر بھی کھدوائی، اور پھر اس قبر میں جھانک کر دیکھا اور کہنے لگا ما اغنا عنی مالیا، قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا، اور پھر اسی رات فوت ہو گیا۔ تو اسی لیے وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ عجب نسبت بر خاک اگر گل شگفت، زمین پر اگر کوئی خوبصورت پھول کھلتا ہے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نہ جانے کتنے پھول جیسے خوبصورت لوگ اس مٹی میں رل کر گل ہو گئے۔ ایک حکایت امام قرطبی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان ایک زمین کے مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو اب تنازع بڑھ گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کی دیوار کی ایک اینٹ کو بات کرنے کی قوت دی، طاقت دی، قوت گویائی عطا فرمائی۔ تو وہ اینٹ بولی کہ اے اللہ کے بندوں، تم دونوں کس چیز کے بارے میں لڑ رہے اور کس بات پر تمہارا جھگڑا ہے؟ اور اس خشت دیوار نے کہا کہ سنو، میں ایک بادشاہ تھا، میں نے ایک عرصہ دراز تک اس زمین پر بادشاہی کی ہے، پھر میں مر گیا اور بادشاہ سے خاک ہو گیا، اور 1000 سال تک اسی طرح مٹی رہا، پھر مجھے ایک کمار نے لے جا کر میری خاک کے تن سے برتن بنایا، چنانچہ میرا تن بصورت برتن برتنے میں آتا رہا تاکہ کسی کی ٹھوکر سے ٹھیکرا بن گیا، پھر وقت گزرا دوبارہ مٹی بن گیا، اس کے بعد 1000 سال اسی طرح رہا، پھر ایک خشت زن اور تھپیرے نے میری مٹی لے کے ایک کچی اینٹ بنا ڈالی، جس کو لا کر کسی نے مجھے اس دیوار میں چن دیا، چنانچہ تمہاری عقل کی آنکھوں کا روشن ہو جانا چاہیے، اب تو دیا میرے بھائی، تم دونوں کاہے لڑے مرے جا رہے ہو، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ اسی طرح کتنے ہی لوگ ہیں
جو یہ مٹی کا کام کرتے ہیں. اسی طرح علامہ قرطبی بھی لکھتے ہیں کہ جوانی کے زمانے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قرطبہ شہر کے باہر پرانے قبرستان سے گدھے پر چکنی مٹی اور کنکری وغیرہ لاد کر عمارات کی تعمیر کا سامان بنانے والوں اور مکانات کی زینت و آرائش کے لیے عمارتی ماربل اور مختلف چیزیں تیار کرنے والوں کے لیے یہ چیزیں اکٹھا کر کے انہیں فروخت کر دیا کرتا تھا. اور وہاں پہ یہودیوں کا ایک قبرستان بڑا مشہور تھا جس کے آس پاس ہم یہ کام کرتے تو کبھی ہم دیکھتے کہ مٹی کھودتے ہیں اور وہاں سے انسانی مردوں کی ہڈیاں اور بال اور گوشت وغیرہ یہ سارا کچھ نکلتا. کچھ تو ہم صاف کرتے اور کچھ پھر اسی مٹی میں خلط ہو جاتا, مکس ہو جاتا, اور پھر وہ آگے جا کے زینت بنتا, پھر وہ مکان بوسیدہ ہو جاتے. وہی حکایت جو میں نے آپ سے ذکر کی. اور یاد رکھو یہ تغیر, یہ تبدیلی صرف جسم پر ہوتی ہے, روح پر نہیں ہوتی, کیونکہ روح کا حکم اور ہے. اللہ فرماتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ, ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین گھٹاتی ہے ان میں سے, اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے. پھر فرماتا ہے کہ سورہ طٰہٰ میں کہ فما بال القرون الاولیٰ, اگلی سنگتوں کا کیا حال ہے. قال علمها عند ربی فی کتاب, ان کا علم تو میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا, کہ میرا رب تو بھول چوک سے پاک ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسی حقیقت ہے, ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آنی ہے تو ہم نے اور آپ نے کیا کرنا ہے, تیاری کرنی ہے. تیاری کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے, وہ کام کرو جس سے رب راضی ہو, وہ کام سے بچو جس سے اس کی ناراضی ہو. تو یہ ساری باتیں آپ سے آج ذکر کی ہیں. میں بہت سارے مختلف ٹاپکس پر ہم نے بات کی ہے آج. مقصد کیا ہے, ایک طرف تو یاد دہانی ہے ہم سب کے لیے کہ معاملہ کیا ہے. حضرت شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موت کی سختی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک موت کی آسان تر تکلیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کانٹے دار شاخ کو اون میں ڈالے اور پھر اسے کھینچے تو اس شاخ کے ساتھ اون بھی نکل آئے گی. احیاء العلوم کی جلد نمبر 4 صفحہ 462 پر یہ روایت آتی ہے. اسی طرح قاضی ابو بکر ابن عربی روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت کو جب تمام مخلوق کی روحیں قبض کرنے کے بعد قیامت کے وقت جب انہیں حکم دے گا کہ اب اپنی جان نکالو, تو اب جب وہ اپنی جان خود نکالیں گے اور موت کی سختی کو محسوس کریں گے تو عرض کریں گے کہ اے خدا, مجھے تیری عزت کی قسم, اگر مجھے موت کی سختی کا علم ہوتا تو وہ میں کسی مومن کی جان نہ نکال. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو موت کے وقت روح کو فرشتے لے لیتے ہیں نا, اچھی روح ہوتی ہے تو لے کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں, اور اگر بری روح ہو تو اس کو ٹاٹ کے بدبودار میں لپیٹ دیتے ہیں کفن میں. تو یہ فرشتے آخر لیتے اور لپیٹتے کیوں ہیں؟ ایسی روح نکل جائے پھر جائے جہاں جانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے انسان کو فرشتے اپنی باہوں میں لے کر قابو کیے رکھتے ہیں, ورنہ وہ موت کی سختیوں سے جنگلوں اور صحراؤں میں بھاگتا پھرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور حافظ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں ذکر کرتے ہیں, حلیۃ الاولیاء میں بھی آتی ہے بات, تاریخ بغداد میں بھی آتی. ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت لاتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, تو حلیۃ الاولیاء میں بھی ہے, تاریخ بغداد میں بھی ہے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ملک الموت کی اصلی صورت کو دیکھ کر برداشت کرنا تلوار کی 1000 چوٹوں سے زیادہ سخت ہے. اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حواریوں, تم اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ تم پر موت کی سختی کو آسان کر دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح جب اللہ کے پاس حاضر ہوئی تو اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ, تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو عرض کی کہ میں اپنے نفس کو ایسا پایا جیسے زندہ چڑیا کو دیگچی میں چھوڑ دیں کہ نہ تو مرتی ہے کہ نہ چھٹی ہوتی ہے, نہ رہائی ملتی ہے کہ اڑ جائے. اور ایک روایت میں یوں کہ میں نے اپنے نفس کو ایسے پایا جیسے زندہ بکرے کی کھال قصاب کے ہاتھ سے اترے. اللہ اکبر, اللہ اکبر,
اللہ اکبر۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب موت کی تکلیف اور اس کی مدہوشی سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے اعضاء اور جوڑ بند باہم ایک دوسرے کو ان الفاظ میں سلام کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم مجھ سے اور میں تم سے قیامت تک کے لیے جدا ہو رہے ہیں۔ احیاء العلوم کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 463 اور الجامع الکبیر میں حدیث 1224۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین آمین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا زوم سیشن، اس میں جو لوگ جوائن کر سکے یہ ہمارا دوسرا زوم سیشن تھا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ پھر اور زوم سیشنز کریں گے، اس طرح آپ لوگوں سے بات بھی ہو جائے گی، اور ہم زوم سیشنز جو کر رہے ہیں اس میں کسی پرٹیکولر ٹاپک کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے جہاں پہ آپ بات کر سکتے ہیں، اپنے سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں، یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز۔ بہت سارے لوگ ایسے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں جس سے ان کو آسانی ہو۔ بہت سارے لوگ غم میں ہیں، کسی نہ کسی تکلیف میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی سے بات کریں تاکہ ان کے سوالات کے جوابات بھی ملیں اور آسانی بھی ہو، اور اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اسی لیے ہم نے یہ زوم سیشنز جو ہیں ان کو سٹارٹ کیا ہے، جس کا لنک ہم واٹس ایپ کے اوپر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ پھر اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگ اگر چاہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔